أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ وسائل اور بے شمار انعام و اکرام اور رزق ہمیں مہیا کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی، بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم اور رحمت ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق جو ہے یہ اس کی یاد دہانی کے لیے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 67 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 51 سے انورڈ: اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا، اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں تو بہتر ہوں بنسبت اس کے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جو بے توقیر ہے اور صاف صاف بول بھی نہیں سکتا۔ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پرا بندے، یا گروہ در گروہ فرشتے ہی آ جاتے؟ اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا، فرعون نے یعنی اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا، اور انہوں نے یعنی قوم فرعون نے اسی کی باندھ لی، یقیناً سے سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے یعنی آگے آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنا دی۔ اور جب ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی، یعنی قریش مکہ، جب مشرکین مکہ خوشی سے چیخنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ تو ہے ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا، جس پر اپنے انعامات کیے، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔ اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک میں نہ پڑو یا شک نہ کرو، اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ پس تم
اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور میرا کہا مانو۔ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، پس تم سب اسی کی عبادت کرو، اور راہ راست یہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے دن کے منتظر ہیں۔ یہ لوگ کون سے لوگ؟ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کو قبول نہیں کرتے، رسول کو قبول نہیں کرتے، یا اس بارے میں اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اس دن، اس قیامت کے دن، گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ لوگ جو دنیا داری میں ایک دوسرے کے دوست تھے، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے پرہیزگاروں کے، یا سوائے ان لوگوں کے جو کہ تقوی پر اختیار رہے، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، یعنی دنیا میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں سمیٹی، اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، اور جن لوگوں سے محبت کی ان کے ساتھ وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے رہے، اپنے دین کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ وگرنہ وہ لوگ جو دنیا میں دنیا داری، دنیا کے غرض اور دنیا کے فائدے اور دنیا کی کسی لالچ اور مقصد کے لیے ایک دوسرے کے دوست بنے، آخرت میں قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ کل کا سبق تھا ہمارا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر قوم فرعون کے بارے میں تفصیل سے بہت سارے معاملات جو ہیں جن کا تذکرہ کیا، اور پھر مشرکین مکہ کی طرف بھی اشارہ کہ اب یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، عیسیٰ ابن مریم، کہ ان کی زندگی یا ان کا جو شخصیت ہے وہ بھی نمونہ تھی، وہ بھی ایک مثال تھی، ایک قدرت کی نشانی تھی بنی اسرائیل کے لیے، عیسائیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، لیکن انہوں نے بھی اس میں غلو کیا، انہوں نے بھی اس میں مطلب بہت ساری منمانیاں کی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے کھول کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، ان کے پچھلی قوموں کا بھی ذکر آ گیا، اور مشرکین مکہ جو ہیں یا قریش مکہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ ان کا رویہ کیا ہے، ان کے خیالات کیا ہیں، اور ان کے خیالات میں کیا خرابیاں ہیں، عقائد میں کیا خرابیاں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح طور پر ذکر کر دیا۔ اب آخری آیت میں یہ آیت جو ہے، آخری آیت، آیت نمبر 67 جو ہے، یہ اہم ہے ہمارے اگلے آج کا سبق کا کی تمہید کے طور پر۔ یہ آیت جو ہے یہ اہم ہے کہ اس سے پہلے دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کے بارے میں بھی، اور جو لوگ خاص کر جنہوں نے قیامت کا انکار کیا یا نبی اور رسولوں کا انکار کیا، ان کی تضحیق کی، اور بنی اسرائیل کے متعلقہ یہودی اور عیسائی انہوں نے غلو کیا، اور کس طرح سے مخالفت کی ایک دوسرے کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مخالفت کی، اور ایک گروہ جو ہے انہوں نے اس قدر اپنا غلو کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا یا خدا کے بیٹا ہونے کا درجہ جو ہے وہ دے دیا۔ تو ان سب کے لیے کیا میٹر ہے؟ تو بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اس سے پہلے ہم یہ آیت نمبر 67 جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن دنیا کے گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے ان پرہیزگاروں کے جنہوں نے دنیا میں بھی دوستی کی تو اللہ کی خاطر یا اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 68 سے شروع ہوگا، اور آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے پچھلے ہم جو جتنی آیات پڑھ چکے اب تک 67 تک، اس میں دو تین موٹے موٹے ٹاپکس جو ہیں وہ ہمیں ہماری آنکھوں سے، ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو مشرکین مکہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے تذکرے کے ساتھ اللہ کا تعارف، اور ان کا جو اس کی توحید جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ان کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب پہلے تو انہوں نے ویسے ہی انکار کر دیا کہ ہمارے اندر انسان ہی کیسے رسول بن گیا، اور یہ وہ، پھر
کتاب جو ہے، وہ کتاب جو ہے ان کے اوپر کیسے نازل ہو گئی، کوئی فرشتہ آ جاتا ہے یا اللہ خود کتاب لے کر آتا؟ پہلے تو اس طرح سے انہوں نے انکار کیا، پھر ان پر ان کی دلیلیں ختم ہو گئی۔ اپنے جو عقیدے ہیں ان کے اوپر قائم رہنے کے لیے بزرگوں کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ان کی دلیلیں جب ختم ہوگی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے جد امجد کا ذکر کیا، تو پھر انہوں نے پینترا بدل کر یہ کہا کہ کسی صاحب حیثیت، کسی مال و دولت، کسی وی آئی پی قسم کی شخصیت کے اوپر قرآن مجید کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کو رسول کے طور پر کیوں نہیں چنا گیا، یا محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس انہی کو کیوں اس کے لیے چنا گیا؟ تو ان دونوں نظریات یا ان دونوں پہلوؤں کے متعلقہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں سے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو تذکرہ کیا، اور ان سارے تذکروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے سامنے کھل کر ہے، اور اس کا انجام کار جو ہے دنیا کی زندگی کا، وہ کس طرح سے ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے سے دوستی کی، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، صرف دنیا کے لالچ کے لیے، صرف دنیا داری کے لیے، تو وہ تو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ البتہ وہ متقی جنہوں نے اللہ کے اس نصیحت کو قبول کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو قبول کیا، تو وہ یقیناً متقی لوگ ہیں، جو قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، یا ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ 68 نمبر آیت۔ آج کا سبق جو ہے ہمارا، وہ دو تین اس کے موٹے موٹے ٹاپکس ہیں، یعنی پچھلے آیات کی بیک گراؤنڈ کو اگر ہم اپنے پس منظر میں رکھتے ہوئے، تو ایک تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے جو متقی لوگ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، ہماری اس آیت نمبر 67 کے آخری حصے میں ان کے بارے میں فردر، کہ ان کی وہ کون سے لوگ ہوں گے، اور ان کو وہاں پر کیا فیسلٹیز حاصل ہوں گی، کیا ان کے لیے کیا وہاں پر ماحول ہوگا جنت میں۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے دنیا داری میں اپنے اوپر ظلم کیا، دنیا کی زندگی میں، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کو ضائع کر دیا، صرف دنیا کو حاصل کیا، آخرت کو اس میں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کا انجام کار کیا ہوگا، اور ان کی حالت کیا ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور نمبر تیسرا جو ٹاپک ہمیں ملے گا اسی سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں، کہ یہ سارا کچھ واضح ہو جانے کے باوجود، اور جو بھی رویے ہیں انسان کے اس دنیا میں، وہ دونوں طرح کے رویے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا جو رویہ ہے یا کردار ہے، ایمان اور عمل صالح، اس کے حامل افراد جو ہیں، ان کے لیے بھی یہاں پر کھلے طور پر ذکر ہو گیا، اور اس کے بعد جنہوں نے اس کا انکار کیا، ان کو بھی جہنم میں کس طرح سے معاملات ہوں گے۔ اس کے باوجود جو انکار کرتا ہے، جو منمانی کرتا ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، یہ اسی طرح سے دنیا میں بہکتے رہیں گے کہ اچانک ان کے اوپر وہ دن آ جائے گا جس دن وہ پچھتائیں گے، اور پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لہذا آپ ان کے حالوں پہ چھوڑ دیجئے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نپٹے گا، یا ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ تو اسی تمہید کے ساتھ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، نہ کوئی خوف ہے تم پر۔ یہ کون سے بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے؟ یا وہ لوگ جو متقی ہیں، جو قیامت کے دن اللہ کے حضور جب واپس اٹھائے جائیں گے، تو دنیا کی زندگی میں انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوگا، تو وہ میرے بندو، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، نہ ہے خوف تم پر، الجوم، آج یعنی قیامت کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، تمہارے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا، اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم کا ہم نے کئی دفعہ پہلے تذکرہ کیا، کہ خوف جو ہے وہ آئندہ آنے والے دن کا ہوتا ہے، آئندہ آنے والے کل کا ہوتا ہے، کہ ہم نے آج کوئی ڈیسیجن کیا، کوئی فیصلہ کیا، کوئی کام کیا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس ڈیسیجن کا حاصل کیا ہوگا، اس کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ اچھا ہوگا نہیں اچھا ہوگا، کیونکہ مستقبل جو ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور غم جو ہے پچھلے دن کا ہوتا ہے، گزرے ہوئے دن کا، کہ
اس میں ہم نے جو فیصلے کیے تھے یا کچھ معاملے کیے تھے اس میں یہ کمی رہ گئی، اس میں یہ نقصان ہو گیا، اس میں ہمارے لیے یہ خسارہ ہو گیا، تو پچھلے دن کا غم تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تم نے جو محنت کی، جو مشقت کی اللہ کے راستے پہ چلتے رہنے کی، اس کا، اور جب انسان محنت اور مشقت کرتا ہے تو زندگی میں محنت اور مشقت کے نتیجے میں اگر اس کو پھل جو ہے اس کی مرضی کا مل جائے، اس کی خواہش کے مطابق مل جائے، یا پھل اس کا جو ہے وہ اچھا میٹھا پکا ہوا اور بہترین قسم کا ہو، تو وہ اپنے غموں کو بھول جاتا ہے۔ تو یہی کیفیت ان کی ہوگی کہ جتنی بھی تم نے محنت کی، تم اپنے سارے غموں کو بھول جاؤ گے، اور تمہاری اس محنت کے نتیجے میں تمہیں آئندہ آنے والے جو منزلیں ہیں قیامت کی، اس کے بارے میں بھی تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ خوشخبری یا یہ بات کن کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ متقیوں کے لیے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا دنیا کی زندگی میں۔ اللہ زینہ، یہ تقوی والے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ زینہ آمنوا بھی آیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہماری آیات پر، اللہ کی آیات پر، وقانوا مسلمین، اور وہ سب فرما بردار بھی تھے، مسلم بھی ہوئے، نہ صرف وہ ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی آیات پر، بلکہ وہ ان کے اوپر فرما بردار بھی ہوئے، ان ساری آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور احادیث یا ان کے اقوال اور ان کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو پریکٹیکلی بھی اپنایا، ان آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ صرف دل سے قبول کیا، بلکہ اس کے اوپر وہ فرما بردار بھی ہوئے، اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو گامزن بھی کیا۔ تو وہ لوگ ہیں متقی، جن کے بارے میں یہاں کر کہا گیا کہ نہ تمہیں کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ ادخلو، اب تم سب داخل ہو جاؤ، ان سے کہا جائے گا کہ تم سب داخل ہو جاؤ الجنت، جنت میں، یعنی کہ وہ قیامت کی پہلی منزلیں جو ہیں حشر سے شروع ہو کر حساب کتاب اور سارے میٹر جو ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیں گے کہ تم جو ہے نہ کوئی خوف کھاؤ اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی غم ہوگا، اور پھر ان کو بالآخر جنت میں داخل کرنے کے لیے بشارت دے دی جائے گی، یا مطلب ٹکٹ جو ہے ان کا جنت میں مل جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ تم جب داخل ہو جاؤ جنت میں، تم بھی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی، تم بھی اور تمہاری ازواجکم، عام طور پر اس کا مطلب جو ہے مفہوم جو ہے وہ بیویاں کیا ہوتا ہے، لیکن ازواج جو ہے وہ زوج کی جمع ہے، ہمیں پتہ ہے، اور زوج جو ہے وہ سپاؤس کو کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ ساتھی بھی ہوتا ہے، کہ دنیا میں ابھی پچھلے آیات میں ذکر ہوا تھا کہ دنیا میں جنہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اللہ کے لیے، آخرت میں بھی وہ ایک دوسرے کا ساتھ ہوں گے، دوست ہوں گے۔ تو یہ دوست اور ساتھی اور ہم خیال جو دنیا میں رہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ سارے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو مختلف طرح کے احباب اور دوست اور تمہارے اسپاؤسز جو ہیں وہ سارے، ان سب کو کہا جائے گا کہ تم اور تمہارے جو ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جاؤ، تحبرون، تم سب خوش کیے جاؤ گے، وہاں پر تمہاری خواہشات جو ہیں وہ پوری کی جائیں گی، تمہاری تمنائیں آرزویں جو ہیں وہ پوری کی جائیں گی، اور تمہیں ایسی زندگی یا ایسا ماحول میسر ہوگا کہ تم وہاں پر خوش ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم خوش کیے جاؤ گے۔ یطاف علیہم، دور چلایا جائے گا علیہم، ان پر، یعنی جنت میں جو داخل ہوں گے لوگ اور ان کے ساتھی، ان سب پر، بصحاف من ذہب، سونے کے تھالوں سے، سونے کے تھالوں یعنی سونے کے بڑے بڑے برتن اور ٹریز وغیرہ جو ہیں بڑے بڑے، وہ جس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، سرو کی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں مہمانوں کو، وہ اقوابن، اور پیالوں سے، خاصا پیالہ جس میں پھر وہ مطلب استعمال کیا جاتا ہے یا پیا جاتا ہے پھل، کوئی جوس وغیرہ یا کوئی پینے کی چیزیں جو ہیں مشروب، تو ان پر سونے کے تھالوں سے اور پیالوں سے، یعنی سونے کے بنے ہوئے برتن ہوں گے جن میں ان کو سرو کیا جائے گا کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، وفیہا، اور اس میں یعنی جنت میں، ما تشتہیہ الانفس، وہ جو چاہیں گے نفس سے، وتلذ، اور جس سے وہ لذت محسوس کریں گے، العین، آنکھیں، اور جنت میں وہ سارا کچھ میسر ہوگا جس کو ان کے نفس جو ہے، یا جن کو جس کی ان کی خواہش ہوگی ان کے نفسوں کی، اور جن کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چاہیں گی یا لذت محسوس کریں گی، یا جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کچھ ایک دفعہ غالباً تذکرہ ہوا تھا کہ جنت میں جب داخل ہوں گے تو جنت میں اس طرح کے جو خواہشات ہیں، انسانی نفسانی خواہشات جو اس دنیا میں ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہوں گی جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں، ایون کہ جو
جو اللہ کی عبادت گزار بندے جو ہیں، جتنے بھی نیک اور صالح بندے ہوں، ان کی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ کچھ ان کی اس طرح سے ہوتی ہیں، جیسے جیسے اپنے مطلب دوست احباب کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے دوسرے معاملات میں کچھ نہ کچھ ان کو اپنی تسکین اور کچھ نہ کچھ اپنی جو خوشی جو ہے اس کو حاصل کرنے کا اس میں کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے، خواہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ لیکن جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کے احساسات اور وہاں پر ان کی خواہشات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوگی، اور دنیاوی نفسانی خواہشات جو ہیں اس کی طرح سے نہیں ہوگی، لیکن ان کو یہ سارا کچھ میسر کیا جائے گا ان کی زندگی راحت بخش بنانے کے لیے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ دنیا میں کوئی چیز چاہے وہ کتنی بڑی سے بڑی آسانی ہو، کوئی بڑا پرکشش منظر ہو، بڑی آئیڈیل قسم کی لینڈسکیپ قسم کی سچویشن ہے جہاں پر انسان رہ رہا ہے یا گھر بنا ہوا ہے یا جہاں پر بھی ہے، تو وہ کچھ عرصے میں جب وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت افادیت یا اس کی تسکین یا اس کی جو راحت ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، یا وہ اس سے اکتا بھی جاتا ہے، کہہ لیں ایک ہی طرح کے منظر یا ایک ہی طرح کے کھانے یا ایک ہی طرح کا ماحول یا ایک ہی طرح کے سارے میٹرز دے کر، تو وہ چینج چاہتا ہے۔ لیکن آخرت میں جب اس کو جنت نصیب ہوگی تو وہاں پر اس طرح سے ہوگا کہ وہ ان کا دل بھی نہیں بھرے گا، اکتائیں گے بھی نہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور ہمیشہ ان کے اوپر جو ان کے نفس چاہیں گے اور جو ان کی آنکھیں جس طرح سے وہ ٹھنڈی کرنا چاہیں گے ان کو یہ سارا کچھ جو ہے وہاں پر باہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کیا جائے گا۔ وہ ان تم اور تم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وہ عارضی ٹھکانہ نہیں، ہمیشہ کا مستقل ٹھکانہ ہوگا، اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ مستقل طور پر تمہارے کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، کوئی اس طرح کا میٹر نہیں ہوگا، بلکہ تم ہمیشہ اس میں لذت اور فرحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ پاؤ گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہی وہ جنت ہے، اللہ تی اورثتموہا، جو تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ اس جنت کی خوشخبری ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ اب وارث بنانا بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں، جو تم نے عمل کیا، مشکلیں اور مصیبتیں یا آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر ان کے اوپر اپنے دین کے راستے پر ڈٹے رہے، تو تمہارے ان ایمان کے ساتھ نیک عمل جو ہے ان کی وجہ سے تم اس جنت کے وارث جو ہے وہ بنائے گئے ہو یا بنائے جاؤ گے۔ اور وارث کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وراثت جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو ایک انسان کے مر جانے کے بعد، اس کو دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد دوسرے لوگوں کو ملتی ہے، اور وارث جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں اس وراثت کے حقدار ہوتے ہیں یا جن میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو وہ تقسیم کی جانے والی جو چیزیں ہیں، جو مال ہے دنیا کا، وہ سارے دنیا کا ہے، اور ایک لاجک کے تحت اگر دیکھا جائے تو دنیا کا مال جب سارے کے سارے انسان جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ دنیا کا مال جو ہے دنیا میں رہے گا، تو وہ کس کی وراثت ہوگی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ اس کی چیز کا وارث ہے۔ لیکن یہ اب جنت کے بارے میں ہے کہ جنت تمہاری وارث ہوگی، یعنی وہاں پر تمہاری ہمیشگی کی زندگی ہوگی، اور جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت جو ہے وہ عطا کی جائے گی، وہ تم اس کے وارث ہوگے، وارث بنائے گئے ہو، یعنی اس سے تم کبھی بھی چھینے نہیں جاؤ گے، تم وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ہوگی۔ لکم فیہا فاکہۃ، اس میں تمہارے لیے میوے ہوں گے یا پھل ہوں گے یا طرح طرح کی کھانے کی چیزیں ہوں گی، کثیرۃ کثرت کے ساتھ، بہت بہت زیادہ، منہا ان میں سے، تاکلون تم سب کھاؤ گے، یعنی وہاں پر کھانے پینے کی جو چیزیں ہوں گی، پھل اور میوے وغیرہ، وہ بکثرت ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ ان پھلوں میں اللہ تعالیٰ کے اس رزق میں اللہ تعالیٰ کے ان جو فیسلٹیز ہیں جو تمہیں وہاں پر ملیں گی، اس میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گی، بہتات کے ساتھ رہیں گی اور کثرت کے ساتھ ہوں گی۔ یہ تو تذکرہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا دنیا کی زندگی میں، جن کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کس طرح سے جنت میں داخل ہوں گے کہ قیامت کی پہلی سٹیج سے ہی لے کر ان کے اوپر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، اور بالآخر ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ اب دوسری قسم کے لوگ جو ہیں، جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، جو مجرم تھے، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی توحید کے اوپر، جنہوں نے خاص کر ڈنڈی ماری، یہ ان لوگوں کے بارے میں اگلی آیات ہم دیکھتے ہیں۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، ان المجرمین، بے شک یہ مجرم لوگ جو ہیں، فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح سے اہل جنت جو ہیں وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح سے یہ مجرم جو ہیں جن کو
جہنم واصل کر دیا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کی زندگی بھی وہاں پر ابدی ہوگی، ان کو بھی وہاں پر وراثت میں جو جہنم جو ہے، جہنم کا عذاب اور جہنم کا ہولناک جو آگ جو ہے وہ ان کو ملے گی، جو ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کہ ان کی وراثت یا وہ وارث بنائے جائیں گے اس جہنم کے عذاب کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ لا یفتر عنہم، وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے، وہ عذاب جو ہے وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا جہنم میں، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں نا امید ہونے والے ہیں، وہ اس میں نا امید ہونے والے ہیں، یعنی وہاں پر ان کی سچویشن ایسی ہوگی کہ بالکل مایوس ہوں گے، بے بس ہوں گے، لاچار ہوں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، وہ وہاں پر سب نا امید ہوں گے، اسی بری سچویشن میں وہاں پر ہوں گے۔ وما ظلمناہم، اور اور ان کی یہ سچویشن کیوں ہوگی، کس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے اور کس وجہ سے وہ نا امید ہوں گے، لاچار ہوں گے، کہ وما ظلمناہم، کہ ہم نے تو ان کی سچویشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمون، اور لیکن وہ خود ہی تھے سب ظالم، کہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ نے تو ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ دنیا میں ایک انسان جو ہے وہ جو عمل کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے لیے کرتا ہے، اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے، اگر وہ برا کام کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، چاہے کسی بھی طرح سے ہو، چاہے اس نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، ہو سکتا ہے جس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے اس کو اس کا پتہ بھی نہ چلا ہو، خاص کہ مثال کے طور پر کوئی مالدار شخص ہے، بہت زیادہ، بہت اس کے مال میں سے اس نے کوئی کوئی بے ایمانی کر کے، ہیرا پھیری کر کے اس نے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ چرا لی، یا کچھ ہیر پھیر کر کے کچھ اس نے ایکسٹرا فائدہ لے لیا، جس کا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس مالدار شخص کو تو کوئی فرق نہ پڑا ہو، اس کو پتہ بھی نہ چلا ہو، لیکن وہ جس نے وہ مال ہتھیایا یا اس طرح کا کیا، در حقیقت وہ اس نے اپنے اوپر دنیا میں ظلم کیا، کہ اس کو آخرت میں اس کو بدلہ جو ہے وہ عذاب کی شکل میں، سزا کی شکل میں اس کو سہنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے چاہے وہ کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، چاہے وہ اس نے اپنی ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہو اس کا ہونا چاہیے، اس کے بابت اس نے ایمان کے متعلقہ ظلم کیا، یا دوسروں کے حق جو ہے وہ تلفی کی کسی بھی طرح سے، تو در حقیقت وہ ظلم جو ہے وہ اپنے ہی اوپر کرتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس سارے عمل کا خمیازہ اس کو خود ہی بھگتنا ہے قیامت کے دن۔ تو انہوں نے اللہ کا انکار کر کے، اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کی کتاب کا، قرآن کا انکار کر کے در حقیقت اپنے اوپر ظلم کیا تھا دنیا کی زندگی میں۔ ہم نے تو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پوری کی پوری اس کو جو جو اس کا ریکوائرمنٹ تھی دنیا میں راہ راست پر آنے کے لیے، وہ ساری کی ساری اس کو دے دی تھی، اب اس نے اپنا اختیار جو ہے غلط استعمال کیا، تو اس میں اس کا اپنا ہی یہ سارا قصور ہے۔ وہ نہ دو یا مالک، اور نہ دو، اور وہ پکاریں گے، وہ اہل جہنم، جہنم والے جو لوگ ہیں وہ پکاریں گے، یا مالک، اے مالک، مالک جو ہے یہ داروغہ جہنم ہے، جہنم کے داروغہ جو فرشتہ ہے ان کا نام جو ہے مالک ہے، اسی طرح سے جنت کا جو داروغہ ہے یا گیٹ کیپر کہہ لیں، تو اس کا نام جو ہے وہ رضوان ہے۔ تو یہ جہنم کا جو داروغہ ہے یا گیٹ کیپر ہے، اس کو وہ پکاریں گے مالک کو، کہ یا مالک، اے مالک، لیکزی علینا ربک، چاہیے کہ وہ فیصلہ کر دے ہم پر تمہارا رب، یکزی قضا کر دے یا موت وارد کر دے یا فیصلہ کر دے، علینا ہمارے اوپر، ربک تیرا رب، اپنے رب سے کہو یا آپ کے رب کو چاہیے، یعنی وہ یہ خواہش کا اظہار کریں گے، ویسے تو وہ پہلے وہ بھی خواہش کا اظہار کریں گے کہ ہمیں ایک موقع جو ہے، بلکہ غالباً اس سے پہلے میں اگر بھول نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ اسی طرح سے ایک کلام جو ہے وہ کریں گے مالک سے، کہ اے مالک، اپنے رب سے کہو کہ ایک موقع، کیا ہمیں کہ دوبارہ موقع مل سکتا ہے، کیا کوئی عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، اس طرح سے۔ اور یہاں پر ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے مالک داروغہ جہنم، کہ اللہ سے کہو یا اللہ کو چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر موت ہی وارد کر دیں، کہ ہم سے یہ عذاب جو ہے وہ سہا نہیں جاتا، تو وہ وہاں پر موت کی تمنا کریں گے، جبکہ قال، تو وہ مالک کہے گا، وہ فرشتہ کہے گا، انکم ماکثون، بے شک تم اسی حالت میں رہنے والے ہو، ماکثون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، یہ تو تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ یہ ہے،
تم کیا بات کر رہے ہو کہ موت آ جائے، اب تمہاری زندگی اسی طرح سے ہوگی؟ موت کو بھی اللہ تعالیٰ کے روز حشر مینڈے کی شکل میں لا کر وہ ذبح کر دیا جائے گا، تو وہاں پر موت جو ہے وہ اب نہیں ہے، موت جو ہے وہ آلریڈی مر چکی۔ تو جو وہاں پر اپنا آخری انجام بھگتے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگتے گا، تو مالک کہیں گے کہ تم تو اسی حالت میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اور یہی تمہارا ٹھکانہ اور ابدی ٹھکانہ ہے۔ لقد جئناکم، بلا شبہ ہم یقیناً آئے تمہارے پاس، بالحق کی حق کے ساتھ، ولیکن اور لیکن اکثرکم تمہارے اکثر یا تم میں سے اکثر، للحق کی حق کو کارہن ناپسند کرنے والے تھے۔ بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے، لیکن تم میں سے اکثر جو ہے وہ حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ اب یہ ہم آئے تمہارے پاس حق کے ساتھ، یہ یا تو فرشتے، یہ مالک کا قول ہے، مالک جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت کی بہاف پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے یہ قرآن بھی نازل کیا، اور مختلف احکامات جو ہیں وہ بھی نازل ہوتے رہے دنیا کی زندگی میں، دنیا میں بندوں کے اوپر، خاص طور قرآن کے بارے میں، وحی کے بارے میں، کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مطلب نبیوں کے پاس بھیجا اپنا کلام جو ہے۔ تو جبریل جو ہے فرشتہ، تو جنس فرشتہ یا فرشتے گروہ گروہ کا ریپرزینٹیٹیو کے طور پر، کہ بینگ اللہ کا رسول، جو اللہ کا فرشتہ، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب ذمہ داری دی ہمارے گروہ کے کچھ لوگوں کو، کچھ فرشتوں کو، کہ تمہارے تک حق پہنچا دے، تو ہم نے تمہارے پاس حق جو ہے پہنچا دیا تھا۔ یا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا کہے گا کہ ہم نے تو حق تمہارے اوپر، جو تمہاری نصیحت تھی، جو تمہارے لیے ضروری تھا دنیا میں سمجھنا، وہ تو ہر طریقے سے تمہارے اوپر پہنچا دیا تھا، لیکن تم میں سے اکثر جو ہے وہ حق کو ناپسند کرنے والے تھے، تم میں سے اکثر جو ہے وہ حق کو جھٹلانے والے تھے، انہوں نے اس کا انکار کیا، جس کا نتیجہ اب تمہارے سامنے ہے۔ اب یہاں تک جو ہے وہ اہل جنت اور اہل جہنم جو ہے ان کا تذکرہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اگلا جو آیت کے یعنی اگلی آیات جو ہیں وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اس وقت کے دور مکہ جو ہے، اس وقت کے معاملات یا اس وقت کے لوگوں کا رویہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ ابرموا امرن، کیا انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا ہے کسی کام کا، یعنی مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے کسی کام کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب کیا پختہ فیصلہ کیا انہوں نے؟ کہ ان کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نصیحت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کا کلام، توحید کا اور دیگر معاملات کا، وہ تو کھل کر واضح ہو گیا، اور کھل کر وہ مخالفت بھی کر رہے ہیں، اس کی انکار بھی کر رہے ہیں، انکار کے ساتھ ساتھ وہ مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور طرح طرح سے اقدامات یا طرح طرح کے وہ کہہ لیں کہ اسٹریٹجی بناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھی انہوں نے کچھ ترتیب جو ہے وہ کی، ان کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے، جو مسلمان بنتے ہیں یا جو دین کی طرف راغب ہوتے ہیں ان کو واپس گمراہ کرنے کے لیے، یا واپس ان کو واپس اسی شرک کی طرف لے جانے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے اقدامات کیے، اور ان کے یہ اقدامات، یہ مخالفت جو تھی وہ ظاہری طور پر تھی اور چھپی ہوئی تھی۔ ظاہری طور پر بھی ان کے یہ اقدامات تھے، اور چھپ چھپا کر بھی یہ ایک طرح کے اقدامات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا ہے اس مخالفت کرنے کا، اللہ کے اس کلام کو روکنے کے لیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انہوں نے بہت سارے کام، بہت سارے ارادے جو ہیں، پختہ ارادے جو ہیں وہ کر لیے ہیں۔ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو بے شک ہم نے بھی پختہ فیصلہ ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایک خفیہ پختہ فیصلہ جو ہے وہ کرنے کا، یعنی تم اپنی تدبیر کر رہے ہو، تم نے اپنی ایک تدبیر کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی تدبیر ہے ایک، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور فیصلہ کے مقابلے میں تمہاری تدبیر اور فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں، یقیناً وہ تمہاری تدبیر اور فیصلہ ناکام ہوگا۔ ام یحسبون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تدبیریں کرنے میں اور یہ اس طرح کے اقدامات کرنے میں، ام یحسبون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، انا، کہ بے شک ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ، لا نسمع، نہیں ہم سنتے، سرہم، ان کی پوشیدہ باتوں کو، وہ باتیں جو وہ چھپ چھپ کر کرتے ہیں، کیا ان کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو نہیں سنتے؟ وہ نجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، ان کی پوشیدہ باتیں، یعنی جن کے اپنے انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ہو سکتی ہیں وہ خفیہ باتیں، پوشیدہ باتیں، کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر
کہ مخالفت کرنی ہے اور قبول نہیں کرنا، اور کس طرح سے اقدامات کرنے ہیں، اور سرگوشی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رات کے اندھیروں میں کچھ پلاننگ کرنا، کچھ تدبیریں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خفیہ یا پوشیدہ اور باتوں اور سرگوشیوں کو سنتا نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، اللہ ضرور ہر چیز کو سنتا ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. اور نہ صرف وہ سنتا ہے، وہ رسولنا اور ہمارے بھیجے ہوئے، رسولنا رسول کی جمع ہے، یعنی فرشتے جو ہیں، ہمارے فرشتے جو ہیں یا ہمارے بھیجے ہوئے جو ہیں، لدیہم ان کے پاس، جو ان کے پاس بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یکتبون وہ سب لکھ لیتے ہیں. نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کی ساری پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہ صرف وہ پوری طرح سے سن رہا ہے، بلکہ ان کے جو قول ہیں، چاہے وہ پوشیدہ ہیں چاہے وہ سرگوشی کے طور پر ہیں، وہ ان کو لکھ بھی رہے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجے ہوئے ہیں. ہر کہ یہ کرام ان کاتبین کی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں، جو ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے اس کو وہ لکھ رہے ہیں. تو نہ صرف تمہارے جو قول ہیں، باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، بلکہ اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کا حصہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے کل کو تمہارے سامنے جب پیش کیا جائے تو تم کسی بھی طرح سے انکار نہ کر پاؤ اس کا ایویڈنس کے طور پر. کل آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کان للرحمانی، اگر ہو رحمان کی والدن کو اولاد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو تو فَأَنَّ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں سب سے پہلے ہوتا اس کی عبادت کرنے والوں میں سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کوئی رحمان کی کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے. اب یہ جو ہے یہ ایک طریقہ ہے اپنی بات میں وزن ڈالنے کا، یا اپنی بات کو اور زیادہ پر اثر انداز میں پیش کرنے کا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف جو بہت سارے سوال ان کو کیے، ابھی آگے بھی ایک سوال آئے گا کہ ذرا ان سے پوچھیے کہ کیا اس آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یا تمہیں کس نے تخلیق کیا، تو ان کا جواب تو یہی ہوگا کہ اللہ. تو تم اللہ کو تو مانتے ہو مختلف معاملوں میں، لیکن اس کا انکار کرتے ہو. تو اللہ کو ماننے میں، اللہ کی بات کو ماننے میں، اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کو ماننے میں تم سے کئی گنا آگے ہوں. میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں جو اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہر نصیحت کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوں. تو میں سب سے پہلا بندہ ہوں گا. اگر اللہ رحمان کی کوئی اولاد ہوتی اور یہ واقعی حقیقت ہوتی، تو سب سے پہلے تو میں تم سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے اللہ کی، اس بندے کی یا اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے مطابق اس کی عبادت کرتا ہے. تو یہ ایک طرح سے دوبارہ سے اسی بات کے اوپر وزن ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی اس کو اولاد جو ہے وہ اس کے ساتھ منسوب کی جا سکتی، اور نہ ہی اس کو کوئی حاجت ہے. اگر ایسا کوئی میٹر ہوتا بھی تو تم سے زیادہ میں اللہ کا پرستار ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، تم سے زیادہ میں اس کی عبادت کرتا. لیکن یہ ناممکن ہے، یا یہ بات بالکل جھوٹی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. تو یہ ایک انداز بیان ہے کہ جس کو ایک دوسرے انداز سے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، تو میں بھی اس اللہ کا بندہ ہوں، سب سے پہلے میں اس کی جو نصیحت ہے اس کو قبول کر کے عمل کرنے والا ہوں. تو اگر کوئی ایسا میٹر ہوتا تو میں سب سے پہلے کرتا ہے. ایسی باتوں میں اکثر جو ہے ہمارے بھی ہوتے ہیں کہ اگر یہ میٹر اس طرح سے ہوتا تو میں سب سے پہلے یہ کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ اس آیت کا یہی مفہوم ہے، اور بہت واضح طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بالکل پاک ہے، اور ایسی کوئی حاجت جو ہے اس کو نہیں ہے. سبحان اللہ تو پاک ہے، پاک ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب. رب العرش، جو کہ عرش کا رب ہے. عرش کا رب جو کہ آسمانوں اور زمین یعنی اس پوری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، پالن ہار ہے. وہ تو ایسی کسی بھی چیز، ایسے کسی بھی ریکوائرمنٹ سے، ایسی کسی بھی حاجت سے پاک ہے، یعنی اس کے اولاد ہونے سے وہ بالکل پاک ہے، وہ بالکل غنی ہے. اما یاسفون، ان باتوں سے یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بالکل پاک ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا، پس اب چھوڑ دیجئے انہیں کہ وہ سب فضول بحث کرتے رہیں. اب ساری نصیحت کھل کر سامنے آ جانے کے باوجود انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ذکر کیا جاتا مثال کے طور پر، تو اس کے اوپر بھی وہ خوشی سے چیختے چلاتے کہ اب تو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
جو جو بیانیہ ہے وہ کمزور پڑ گیا، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے تردید جو ہے وہ دے دی، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے دلائل جو ہے پچھلی آیات میں دے دیے، ان کے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو ان کے بزرگوں سے دین چلتا آ رہا ہے وہی اکبر ہے، اس کے اوپر دلائل دے دیے۔ بزرگوں کا دین پہ اوپر چلتے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دیکھو کہ انہوں نے کیا تمہیں نصیحت کی تھی، اپنی قوم کو، اپنے بیٹوں کو انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھو تمہاری موت اس وقت تک تمہاری موت نہ آئے کہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو ہر طرح کی نصیحت جو ہے، ان کے ہر طرح کے دلائل جو ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے نہ صرف رد کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو نصیحت ہے اس کو واضح بھی کر دیا۔ اس کے باوجود جو نہیں مانتے ہیں ان باتوں کو، تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وہ اسی طرح سے فضول بحث کرتے ہوئے، یعنی وہ اسی طرح سے فضول بحث کرتے رہیں گے، ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔ ایک حد تک بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، تو نبی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں، لہذا آپ ان کو اس کے بعد چھوڑ دیجیے، آپ نے اپنا حق جو ہے وہ ادا کیا۔ وَيَلْعَبُوا، اور وہ سب کھیلتے رہیں، ان کو فضول بحث میں الجھے الجھے رہنے دیجیے، اور وہ کھیلتے رہیں، یعنی کھیل تماشا بنائے رکھیں اس اللہ کے اس پیغام کو، یا اللہ تعالیٰ کے اس اصولوں کو، یا اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو، وہ سب جا ملے، یومہم، اس دن کو، الذی، جس کا یوعدون، وہ سب وعدہ کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس دن سے، یعنی قیامت کے دن کو جا ملے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو اس سارے ان کے معاملات کا انجام جو ہے وہ ضرور سہنا پڑے گا، سارے ان کے عمل جو ہیں ان کے سامنے کھل کر آ جائیں گے، تو لہٰذا ان کو اس فضول بحث میں اور اس طرح کے جھوٹ اور جو استہزاء اور مذاق اور اس طرح کے کھیل کھیل تماشا جو انہوں نے بنایا ہوا یہ ساری باتوں کو، تو آپ ان کو اسی میں بہکتے رہنے دیں۔ ان کے پاس نصیحت اور ہدایت پہنچ چکی، ان کے پاس کرام کاتبین جو ہیں وہ سارا کچھ لکھ رہے ہیں کہ ان کے کانوں نے کیا سنا، ان کے دلوں نے کیا سوچا، اور ان کی باتیں کیا تھی، سرگوشیاں کیا تھی، ہر چیز ریکارڈ پر آ رہی ہے۔ تو ایک دن اچانک وہ اس دن آ ملیں گے، یا جا ملیں گے جس دن ان کے سامنے یہ سارا کچھ آئے گا، پھر وہ پچھتائیں گے، جس طرح سے اس سے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، اور وہ اللہ وہ ہے جو کہ آسمان میں الہ، معبود ہے، اللہ وہ ہے جو کہ آسمان میں بھی سچا معبود ہے، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی وہی سچا معبود ہے، یعنی آسمان ہو یا زمین، وہ اللہ ایک ہی ہے جو کہ معبود ہے، یا ایک ہی اللہ ہے جو لائق عبادت ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا چاہے وہ زمین میں ہو۔ آسمانوں میں یہاں سے مراد جو ہے وہ مجھے جو سمجھ لگی کہ فرشتے جو ہیں جن کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا اللہ کے اس طرح سے معاملات کرتے، اور اس سے پہلے آیات میں گزرا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو تمہاری جگہ پر زمین میں آباد کر دیتے کہ وہ وہاں پر جان نشینی کریں، تو چاہے وہ آسمان میں فرشتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں، اور چاہے زمین میں انسان ہیں یا جن ہیں کہ وہ بھی اسی ایک اللہ کی عبادت اور اسی کی پرستش اور بندگی جو ہے وہ ان کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ تو ایک ہی ہے، چاہے وہ آسمان میں ہے، زمین ہے، صرف ایک اللہ واحد ہے جو کہ معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت ہی حکمت والا ہے، بہت ہی حکمت کے ساتھ اس نے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، بہت ہی حکمت کے ساتھ اس نے ساری نصیحت جو ہے وہ تمہیں پہنچا دی، اور بہت ہی حکمت کے ساتھ اس نے تمہیں ارادہ جو ہے، اختیار جو ہے وہ تمہیں دے دیا۔ اب اس اختیار کو اگر تم غلط استعمال کرو گے تو تمہاری اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی حکمت ہے کہ اس نے تمہارے اوپر زور زبردستی نہیں بلکہ تمہیں اختیار دے کر نصیحت، حق اور سچ اور بدی اور برائی کا راستہ بتا کر تمہیں چھوڑ دیا کہ اب تم چوز کرو جس راستے پر تم چلنا چاہتے ہو، تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، وہ حکمت کے ساتھ اس کا ساری یہ تدبیریں ہیں، اور وہ العلیم، اور وہ خوب جاننے والا بھی ہے ہر چیز کو، ہر عمل کو، چاہے دنیا میں کائنات میں کہیں پر بھی ہو، ہر چیز کو وہ خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور بہت برکت والا ہے، بہت برکت والی ہے وہ ذات، وہ اللہ جو ہے وہ بہت برکت والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اور جس کے لیے جو اس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی،
وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کی بادشاہی اس اللہ کے پاس ہے، اور وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت بابرکت ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنی برکتیں رحمتیں ہیں، وہ سب 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 کے سب اسی بابرکت ذات کی طرف سے ہے، جو اس پوری کائنات کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا پورا بادشاہ ہے، مالک ہے، مختار کل ہے۔ وَعِندَهُ علم الساعہ، اور قیامت کا دن، سا گھڑی، قیامت قیامت کا وقت جو ہے یا قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اسی کے پاس ہے، صرف وہی جانتا ہے کہ کب اس پوری آسمان اور زمین یا کائنات جو ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، کب اس کا انجام ہوگا، اور کب ایک نئی دنیا، ایک نیا فیز جو ہے وہ شروع ہوگا انسانوں کا، یا اس پورے نظام کا۔ تو وہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ قیامت کا، وہ اسی کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، وہ الیہ ترجعون۔ اور ایک دن آئے گا کہ اسی کی طرف سب لٹائے جاؤ گے، تم میں سے کوئی پیچھے رہنے والا نہیں، سب کے سب اللہ ہی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس دوسرے فیز میں، قیامت کا جو فیز ہوگا، اس میں سب کو وہاں پر حاضر ہو کر اپنے پہلے فیز یعنی دنیا کی زندگی کا سارا حساب کتاب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ ولا یملک، اور نہیں وہ اختیار رکھتے، الذین یدعون من دونہ، الذین وہ جنہیں، یدعون وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں، اللہ کے سوا جن کو وہ معبود بناتے ہیں، ان کے وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ کس چیز کا اختیار نہیں رکھتے؟ الشفاعہ، سفارش کا۔ اللہ کے علاوہ جن جن کو یہ پکارتے ہیں، وہ کسی قسم کی شفاعت یا سفارش کا کوئی اختیار رکھتے ہی نہیں سرے سے۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اگر ان کو دنیا میں پکارتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں یا ان کو پوچھتے ہیں یا ان سے اپنی دعائیں حاجات کرتے ہیں، تو نہ صرف وہ دنیا میں ان کی دعائیں سن کر ان کے اوپر احسان کرتے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی وہ ان کی شفاعت کریں گے یا ان کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ، ہاں مگر، من شاہدہ بالحق کی، مگر وہ جو گواہی دے حق کی، ہاں سفارش کا یا شفاعت کا اختیار، یا اس کا جو آپشن ہے وہ صرف اس کے لیے اویلیبل ہوگا جو گواہی دے گا حق کی، وہم یعلمون اور وہ علم اور یقین بھی رکھتے ہوں۔ ہاں وہ لوگ جو جنہوں نے حق کی گواہی دی دنیا کی زندگی میں، اور نہ صرف حق کی گواہی دی بلکہ وہ یا علمون علم کے ساتھ، وہ ان کی اس گواہی کے اوپر انہوں نے پورا علم اور یقین بھی رکھا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا یا سفارش کا اختیار جو ہے وہ دے گا۔ یعنی انبیاء اور صالحین جو ہیں، یا اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کی چیزیں، جیسا کہ قرآن کے بارے میں ہے کہ وہ سفارش کرے گا، سورہ ملک کے بارے میں ہے کہ وہ سفارش کرے گی اس کے لیے جو اس کو روزانہ رات کے وقت میں سوتے ہوئے پڑھتا ہے، یا انبیاء اور صالحین جو ہیں وہ کریں گے، یا فرشتے ہیں، یا ایک وقت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا مطلب اجازت دے دیں گے، لیکن یہ ان کے لیے ہوگی جو اس کے حقدار ہوں گے کہ ان کے حق میں کوئی سفارش یا شفاعت کی جائے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے حق کی نہ صرف گواہی دی، یعنی کہ بلکہ اس حق کو یقین بھی کیا، اس کے اوپر اس کے یقین کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف حق کی گواہی دی، اس کو مانا، بلکہ اس کے مطابق انہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو عمل بھی رکھا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، ان کی گواہی جو ہے وہ وہاں پر ہوگی، جو ان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے کہ وہ کسی کے حق میں سفارش کر سکیں۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ کے نظام ہو، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اسی کی منشا کے مطابق ہوگا۔ اس میں کسی کا کوئی ذاتی جو ہے وہ کوئی پہلو نہیں ہوگا کوئی، تو لیکن وہ کر سکے گا جس نے حق کو پہچانا، اور اس حق کو پہچان کے ساتھ اس کے یقین رکھتے ہوئے اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتا رہا، اور اس کے حق میں گواہی ہوگی یا سفارش ہوگی جو اس کے حقدار ہوگا۔ یعنی جنہوں نے شرک کیا اس کے حق میں تو کسی قسم کی گواہی، کوئی سفارش جو ہے وہ کوئی کرے گا ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ تو اللہ کے علاوہ جن جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی شفاعت کا، سفارش کا اختیار ہی نہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق انہوں نے اس کے اوپر یقین بھی رکھا، ہاں البتہ ان کو اللہ تعالیٰ سفارش کا اختیار ضرور دیں گے، لیکن وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو حقدار ہیں کہ ان کی سفارش کی جائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر سَأَلْتَهُمْ آپ پوچھیں ان سے،
یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، کن سے؟ ان مشرکوں سے، من خلقہم، کس نے پیدا کیا انہیں، لا یقولن، یعنی یہ ان کو ان کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ جب آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو ان کا جواب جو ہے وہ یہی ہوگا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں وہ بہکائے جاتے ہیں؟ جب وہ یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے تو اس کی بات کو نہیں مانتے، تو کس طرح کو وہ بہکائے جاتے ہیں یا بہکے پھرتے ہیں، یا کس طرح کو وہ بھٹکے جا رہے ہیں؟ اپنے منہ سے بہت ساری باتوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نصیحت نہیں پکڑتے اور اپنی منمانی کرتے ہیں۔ وکیل ہی یا ربی، اور قسم ہے اس کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رب کہنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول جو ہے یا رب کہنے کی قسم ہے۔ یہ وا جو ہے یہ قسم، اس کے بارے میں دو قسم کے ترجمے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک ترجمہ جو ہے وہ اور سے ہے، وا کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ قسم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر قسم ترجمہ کیا گیا، کسی میں وہ اور جو ہے، تو اس کے بارے میں دو مختلف آراء ہیں علماء کی بہرحال۔ تو زیادہ قریب جو ہے، یا زیادہ جو صحیح مفہوم جو ہے وہ یہی قسم کے بارے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی قسم کھا رہے ہیں۔ کس قول کی؟ کہ یا رب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ یا رب، اے میرے رب، انا بے شک، ہا اولائی یہ لوگ، ہا اولائی قوم یہ قوم جو ہے یا یہ لوگ جو ہیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یعنی کہ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ اس کے ان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ ان کو بار بار کہہ رہا ہے، اور ابھی پچھلی آیات میں دیکھا کہ ان کو پھر چھوڑ دیں ان کے اسی بات پر کہ وہ بہکتے رہیں اور اسی طرح سے بس کیا وہ کھیل تماشا جو ہے وہ لگائے رکھیں اور اسی طرح سے فضول بحث کرتے رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی سمجھ تھی یا ادراک تھا کہ ان کے اوپر جتنا مرضی زور لگا لیں، جب تک اللہ نہ چاہے ان کو ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ اسی طرح سے بھٹکتے رہیں گے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ قول جو ہے کہ اے میرے رب بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ ہاں یہ قسم قسم ہے اس کے مطلب اس کے اس قول کی، کہ یعنی کہ یہ قسم اللہ تعالیٰ اس لیے کھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو ہے یہ سچا ہے، کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر لکھا ہے کہ آپ ان کو نصیحت پہنچاتے رہیں، یہ لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لانا انہوں نے ایمان نہیں لانا، وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو پھر وہ ہدایت کا راستہ واپس وہ پلٹ آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جو نیک بندے ہیں ان میں شامل کر لے، ادروائز تو یہ بھٹکتے رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بات سچی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں سارا کچھ سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود اور یہ ماننے کے باوجود کہ ان کو کس نے پیدا کیا، کہ اللہ نے پیدا کیا، وہ پھر بھی انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پس آپ درگزر کیجئے، پس ان سے آپ ان کو آپ چھوڑ دیجئے، ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، عنہم ان سے، وقل اور کہہ دیجئے سلام، سلام ہے، یعنی ان کے اس کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ان کو بس مطلب دتکار دیجئے، بلکہ ان سے درگزر کیجئے، جو آپ کے ضروری کام کرنے کے ہیں اچھے طریقے سے ان کے پاس بات پہنچاتے رہیے، ان کو نصیحت کرتے رہیے، ان کے پاس پہ اللہ کے پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہیے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ جو جھگڑنے والی بات کرے، جو اڑ جائے اور جھگڑا کرنے کی بات کرے، تو اس سے پھر آپ سلام کہہ کر اس سے منہ پھیر لیجیے، اور یہ دوبارہ اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ان تک نصیحت جو ہے وہ ضرور پہنچاتے رہیں۔ ہاں، جب وہ جھگڑالو قسم کے ہو جائے، جب وہ ضد پر اڑ جائے، جب وہ مخالفت میں اس قدر آ جائیں کہ وہ بالکل ہی ڈھیٹ بن چکے ہیں، تو پھر آپ وہ اچھے طریقے سے ان کو سلام کہتے ہوئے ان سے درگزر کر دیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے، یا ان سے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ فسوف یعلمون، پھر جلد ہی وہ سب جان لیں گے۔ آپ ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، تو ایک وقت آئے گا کہ عنقریب وہ قیامت کا جب وقت آئے گا تو وہ سب جان جائیں گے کہ ان کے جو اللہ کی طرف سے جو نصیحت آتی رہی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو نصیحت جو پہنچاتے رہے، در حقیقت وہی تھی، لیکن انہوں نے یہ وقت گوا دیا، وقت کو ضائع کر دیا۔ تو عنقریب یہ وقت آئے گا جب ان کو اس بات کی سمجھ لگ جائے گی، جب ان کو اس بات کا
ادراک ہو جائے گا۔ تو اس وقت تک جو اللہ کے راستے کی طرف واپس ہو جائے اس کو تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور جو نہ لوٹے گا واپس اس کو پھر یقیناً بہت بڑے جو برائی کا انجام جو ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے طے شدہ نظام جو ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے سمجھنے کی اور ہمارے معاملات کو سنوارنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، ان کو ہمارے ذہنوں کے اوپر اور ہماری نفس کے اندر جو ہے پیوست کر کے اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی الحمدللہ، یہاں پر یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ سورہ دخان جو ہے وہ کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری نصیحت کی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو ہم مس کر گئے، تو ہمارا کہنا سننا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو فہم ہے اس کو مزید مضبوط کر کے صحیح نصیحت ہمارے دلوں میں اتارے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی اگر کوئی اضافہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں، پھر دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم سب کے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص رحمت، خاص مدد اور خاص فضل و کرم ہمارا کرے، اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور خاص کر دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ ہم آخرت کے جو اچھا انجام ہے وہ اپنے حصے میں رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہماری اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہمارا کم از کم ہمارے نما مال میں اتنا ضرور ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، اس پہلے بیچ کے لوگوں میں شامل ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ابھی آج کی آیات میں بھی ہم نے پڑھا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تمہیں خوف ہوگا کوئی اور نہ کوئی غم ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہلے بیچ میں جنت میں جانے والے ہیں۔ جو اگر ادروائز تو وہ لوگ جو بے شک انہوں نے ایمان بھی ہے ان کے پاس، لیکن وہ جہنم میں جا کر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں جائیں گے، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ڈر ہوگا، ان کو بھی خوف ہوگا، ان کو بھی غم ہوگا، کیونکہ وہ ان کا راستہ بھی بے شک عارضی طور پر ہو لیکن جہنم میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ساتھیوں کو اور ہمارے چاہنے والوں کو اور ہمارے محبت کرنے والوں کو اس بیچ میں شامل کرے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اس پہلے بیچ میں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے جو اس دنیا میں حیات ہیں، ہمارے دیگر جو احباب ہیں، دیگر ہمارے ساتھی جو ہیں، ان سب کو بھی صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو کچھ مجبور ہیں، لاچار ہیں، کچھ مصائب میں ہیں، کچھ آزمائشوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ خاص مدد اور رہنمائی اور خاص فضل و کرم کرے۔ اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی اور سارے عزیز و کرب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔